ہماری گاڑی ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ہم نے دیکھا ایک اسکول کے بورڈ کے باہر، ایک اسکول کے گیٹ کے باہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا، پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پوری اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہندو لوگ چلاتے ہیں، اور مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا نام بھی ہندو ہی تھا۔ میں رک کر کے پوچھنے لگا، جس اسکول کو پورے طور پر نان مسلم چلاتے ہیں لیکن بورڈ میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہمارے اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے؟ تو وہاں کے ایک عالم دین نے کہا اس لیے کہ یہاں پر حالات اب ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دماغ بن چکا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے، کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا۔ تو ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ مسلم اسکول ہو کہ نان مسلم اسکول ہو، وہ قرآن پڑھاتے ہی ہیں۔ ایک مدرس ہمارا بھی رکھتے ہیں، اگرچہ مینجمنٹ ان کی ہو، تاکہ مسلمان بچے بھی ہمارے پاس آ کر پڑھ سکیں۔ یہ انقلاب ہم نے دیکھا میرے عزیزوں۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب تم ہر میدان میں یہ طے کر لو گے کہ میری ابتدا الحمدللہ سے ہوگی، تو پھر دنیا تمہیں گیٹ کے باہر کرنے پر نہیں اندر لینے پر مجبور ہو ہی جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ کی سرزمین سیمانچل جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے، اکثر لوگ مزدوری کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بزنس کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، جو بھی کرو، لیکن میرے عزیزوں ایک روپیہ بھی تمہارے پاس آتا ہے امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے کہیں خرچ کرو۔ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لو کہ کہاں ہماری رقم جا رہی ہے۔ صرف نیاز میں، صرف عرس میں، صرف جلسے میں نہیں، یہ ایک رات کے لیے ایک قلعہ ایسا بناؤ کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہاں سے لوگ سیراب ہو سکے، وہاں سے اپنے علم کی پیاس بجھا سکے۔ ورنہ اس طرح کے اس سے بھی بڑے جلسے آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس سے بھی بڑی کانفرنس کر سکتے ہو، 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر کے بھی پورے گراؤنڈ کو بھر بھی سکتے ہو۔ ہوگا کیا؟ تاریخ میں صرف اتنا بتایا جائے گا کہ ایک رات کو اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، لیکن آنے والی نسل کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ایک دینی ایسا ادارہ قائم کرتے جہاں پر دنیاوی علوم کی بھی خیرات ملتی ہو، تو میرے عزیزوں 25 سال گزر جائے، 50 سال گزر جائے، بچے وہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے اور کہیں گے ہمارے فلاں بزرگوں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ورنہ زبردستی آپ کو اس طرح اتنی رات تک جلسے کرنے کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا، کوئی حاصل نہیں نکلے گا۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں اگر حاضر آیا ہوں تو میرے کوئی لمبے چوڑے ڈیمانڈ نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں اس لائن کا تجارتی آدمی نہیں، اور نہ ہی میں نے جلسوں کو یا تقریروں کو اپنے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن آپ کو صرف اور صرف میں اپنا درد دل اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں جلسوں میں نہیں آؤں گا، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے بھی میں میسج دوں گا، میرا مولا پہنچائے گا، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ میں ممبئی میں بیٹھ کر کے تقریر سنتا ہوں، بہار والے بھی سنتے ہیں، بنگال والے بھی سنتے ہیں۔ جلسہ نہیں ہوگا اگر آپ مجھے نہیں بلائیں گے تو میرا کچھ نہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا نظام چلاتا رہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں آئندہ جو آنے والے حالات ہیں اس کے لیے آج ہی تیاری کر رہے ہیں۔ آئندہ اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں۔ تم کس کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگو گے کہ ہمارے لیے نوکری چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے علم کی سرٹیفکیٹ چاہیے، داخلہ چاہیے، کہاں کہاں جا کر بھیک مانگیں گے؟ عزیزان گرامی اوقات، پورے ہندوستان بھر میں جین آبادی 0.5 میں آتی ہے، 0.5 میں آتی ہے، لیکن ان کی
10 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں جس کی آبادی، اور آپ کی آبادی 15% پر آتی ہے، کل ملا کر کے 2-4 یونیورسٹیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ بھی بہت برسوں پہلے قائم کی ہوئی۔ اب تو کوئی یونیورسٹی بھی نہیں بنتی، کوئی کالج بھی نہیں بنتی۔ جب تک آپ زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، یہ دنیا تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور مقابلے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت ضروری ہے۔ علماء ہوں، ائمہ ہوں، عوام ہوں، کالج والے ہوں، یونیورسٹی والے ہوں، تم اگر دنیا سے لوہا لے سکتے ہو تو سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کی زمین پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک گھریلو عالم تھے، مولوی تھے، بلکہ سائنس کے ایسے ماہر تھے کہ وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ان کا جواب دینے سے مجبور ہو گئے، عاجز ہو گئے، قاصد رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میتھمیٹکس کے ایسے ماہر تھے کہ ان کے لکھے ہوئے حساب، ان کے لکھے ہوئے میتھ آج تک حل نہیں ہو پا رہے۔ سمت قبلہ کو پہچاننے کا علم اگر آپ دیکھیں، جیومیٹری فیل ہو جائے گی، اور جو دیگر علوم ہے، اعلیٰ حضرت نے کس علم میں اپنی قلم کو نہیں چلایا ہے، تو کیا وہ صرف اور صرف دیسی مولوی کی طرح رہنے لگے؟ میرے عزیزوں، دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے تو ہر علم کے میدان میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنی غیور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، تمہاری کتنی نمائندگی ہے، تمہاری کتنی نمائندگی؟ یہ رونا جو ہے، روتے رہتے پولیس کا ظلم ہمارے اوپر ہے، پرشاسن کا ظلم اتنا ہے، ہمارے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ دغلا پن کیا جاتا ہے، سوتیلا پن کیا جاتا ہے۔ تم سسٹم میں کیوں نہیں آتے؟ تم سسٹم میں کیوں نہیں آتے؟ پرشاسن میں ہو، پولیس میں ہو، تمہاری نمائندگی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے نوجوان کیا اس کو عیب سمجھتے ہیں پولیس میں زیادہ؟ دیش کی حفاظت کرنے کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کیوں نہیں بڑھتے؟ فوج میں تمہاری کتنی نمائندگی ہے؟ IAS IPS ہر سال ہو جاتے ہیں ایگزام، اس میں کتنے لوگوں کی نمائندگی ہے؟ جب آپ بڑھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ رونا بھی چھوڑ دو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ رونے سے کوئی مطلب نہیں۔ آج کے بعد یہ طے کر لو میرے عزیزوں کہ ہر میدان میں ہمارے نوجوانوں کی نمائندگی رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، یہ مختصراً آپ کے رات کی تاخیر کے عوض میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کو ضمناً پیش کر دی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں ان غلاموں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پیچھے چلے، تمہارے پیچھے چلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کرے گا۔ تمہارے لیے صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ رسول کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ امت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، آپ سب حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حضور کا نام لینے والے لوگ، یہاں تو ایسے ہیں کہ جو اپنی گردن حضور کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے ہر جلسے میں دیکھا ہے، ہر جگہ نعرے لگاتے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ کر کے بتاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام دے کر گئے تھے، کیا اسی اسلام پر ہم آج قائم ہیں؟ کیا وہی اسلام ہمارے گھروں میں ہے آج؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ اکثر اس کا ترجمہ اس طرح بھی سنتے ہوں گے آپ کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ختم ہوگا، مگر محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا نہیں، اسلام اجنبی تھا شروعات میں، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ
اسلام کو پھر اجنبی کر دیا جائے.